صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ مقصد خلقت انسان کے موضوع پر مسلسل بیانات و تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، زہرا چیریٹیبل کی جانب سے اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، اور ہم سب کو صراط علی صراط اہل بیت پر قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ سورہ زاریات کی 56 نمبر کی آیت کو آپ برابر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جن و انس کی خلقت نہیں کی مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور دوسرے مقام پر اللہ سورہ ملک کی 2 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ وہی پروردگار تو ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم بندوں میں حسن عمل انجام دینے والا کون ہے، اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے، فعل خیر انجام دینے والا کون ہے. اور یاد رکھیے محشر کے دن کامیابی اسی انسان کے قدم چومے گی کہ جو انسان فعل خیر کرنے والا ہوگا دنیا میں، جو انسان عمل احسن انجام دینے والا. اور یہی غرض خلقت انسان ہے. حصول کمال اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک انسان اچھے کاموں کے کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. جب انسان اچھے کاموں کو کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا تو وہ اللہ کی نظر میں متقی کہا جائے گا. اور جب اللہ کی نظر میں متقی کہا جائے گا تو پھر اسی لیے اللہ نے کہا جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے خلق کیا ہے. کس کے لیے خلق کیا ہے؟ متقیوں کے لیے. متقی ہی جنت میں جائیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں صرف متقی ہی جائیں گے. اور جب متقی کوئی بھی ہو، اس میں کوئی شرط اللہ نے یہ لگائی ہے کہ صاحب تقوی پرہیزگار ہی جنت میں جائیں گے. تو عزیز و زبان سے ہم اپنے کو مسلمان لاکھ کہتے رہیں، زبان سے ہم اپنے کو مومن لاکھ کہتے رہیں، جب تک ہمارے اندر تقوی الہی پیدا نہیں ہوگا، پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی. یہ پرہیزگاری اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور حسن عمل انجام دینا. اب جو جتنا اس دنیا ظاہر اور دنیا بشریت میں جتنا زیادہ حسن عمل انجام دیتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی زمین پر جو آدم آئے وہ بھی یہی پرچار کرنے کے لیے آئے کہ تم پرہیزگار بنو. اور بھی انبیاء جتنے بھی آئے دین الہی کی اشاعت میں سب سے پہلا یہی ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. اور تقوی الہی اور پرہیزگاری جب ہمارے وجود میں رچ بس جائے گی تبھی ہم فرش زمین کے متقی و پرہیزگار کہے جانے لگیں گے. عزیز و دوستو، یوں تو بہت سے کردار ہیں، متقیوں کے بہت سے کردار ہیں، لیکن ایک کردار کی جھلک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ قمبر علیہ السلام کا کردار ہے. اور مولا کائنات کی بارگاہ میں آنے سے پہلے حضرت قمبر ایک شاہ اور بادشاہ افریقہ کے بیٹے تھے، لیکن ابھی تک تقوی اور پرہیزگاری کی منزل نہیں تھی. لہٰذا وہ دنیا توحید سے، کائنات توحید سے، کائنات رسالت سے، کائنات ولایت و امامت سے دور تھے. لیکن جب خدمت علی میں آئے تو اب سینہ علی سے لپٹے تو ان کو احساس ہوا کہ مولا کائنات کے سینے سے لپٹے. مولا نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کے مقصد میں کامیابی کا جب اعلان کیا
تو ان کی آنکھ کھلی حضرت حر کی طرح، ہم جہاں تھے وہ دنیا تھی اور علی جہاں ہیں وہ آخرت ہے۔ تو جب چلنے کے لیے مولا نے فرمایا کہ قمبر اب تم جا سکتے ہو، مگر قمبر نے مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور سر رکھنے کے بعد ایک جملہ یہی کہا کہ مولا ہم دنیا میں تھے، ہم دین میں آ گئے، اور ہم پستی میں تھے، ہم اجالے میں آ گئے، ہم ظلمت میں تھے، ہم نور میں آ گئے، ہم ہلاکت میں تھے، ہم ہدایت میں آ گئے، اور ہم پستی میں زمین پر تھے، آسمان پر آ گئے۔ مولا کون عقل مند انسان یہ چاہے گا کہ جس کو فضیلتیں مل چکی ہوں اور وہ ظلمتوں میں جائے؟ مولا بس اپنے قدموں میں مجھے رکھیے، ہمارے لیے یہی شرف بھی ہے، یہی بزرگی بھی ہے، یہی کامیابی بھی ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت قمبر نے مولا کے ایک مرتبہ جو قدم چومے تو رہتی زندگی تک مسلسل مولا کی بارگاہ میں رہے، اور مولا نے بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نوکر کی طرح سمجھا ہو۔ ناظرین، یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کہ جس طریقے سے قمبر نے مولا کو چاہا، اس سے کہیں زیادہ مولا کائنات نے قمبر کو عزت دی، ویلیو دی۔ اور جیسے حسنین کو مولا مشکل کشا چاہتے تھے، عزت دیتے تھے، اسی طریقے سے گھر میں رہتے تھے، قمبر کو بھی اسی عنوان پر مولا کائنات چاہتے اور مانتے اور عزت دیتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دو لباس ایک شخص لے کے آیا، اور ایک لباس زبردست تھا، اچھا تھا، خوبصورت، خوش رنگ تھا، قیمتی تھا، اور زیادہ پیسوں کا تھا۔ تو ایک لباس تو مولا کائنات نے لیا اور قمبر کو بلا کے دے دیا، اور ایک لباس جو معمولی رہ گیا تھا وہ لباس رکھ لیا۔ اتنے مقداد آ گئے، مقداد کو عید میں پہننے کے لیے وہ لباس دے دیا۔ جو لباس لے کے آنے والا تھا، جب خطبہ عید میں مولا کائنات کو اس نے دیکھا تو نماز کے بعد کہا، مولا آج کے دن آپ اس لباس میں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، لباس کے ذریعے سے عید کا اظہار نہیں ہوتا ہے، بندے کے اندر پرہیزگاری ہونا چاہیے، بندے کے اندر گناہوں سے بچنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ اور ہر انسان کا ہر وہ دن عید ہے، ہر وہ دن خوشی کا دن ہے، ہر وہ دن مسرت کا دن ہے، ہر وہ دن سعادت کا دن ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے، جس دن انسان کوئی برائی نہ کرے، جس دن انسان کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ اللہ کو راضی کرنے کا لباس سب سے بڑا لباس ہوتا ہے، نبی کو راضی کرنے کا لباس سب سے بڑا لباس ہوتا ہے۔ دین الہی میں اسی کو غرض خلقت انسان کہا جاتا ہے۔ ہماری جو غرض خلقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہ سمجھیں، بلکہ ہم آخرت کو اپنا مقصد زندگی سمجھیں۔ اور کہیں مولا کائنات نے نوج البلاغت کلمات قصار میں فرمایا ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اے لوگو، تم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے کو اتنا پست ترین نہ سمجھو، تم کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے اللہ نے۔ تمام مخلوقات الہی میں جو سب سے اشرف المخلوق ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو دوستو، ہمیں اپنی خلقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی خلقت پر اللہ کے شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم تنگوش ہو کہ ہمیں زندگی کے ہر حصے میں اچھائی ہی اچھائی کرنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اور برائی سے اس عنوان پر بچے کہ کوئی بھی گناہ ہمارے قریب نہ آئے۔ کہتے نہیں، خیر 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 ہی خیر کر سدا انسان، کام کوئی خلاف دین نہ کر۔ یعنی ہمارے زندگی میں خیر ہی خیر ہونا چاہیے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی مولا نے فرمایا کہ تم لوگوں کے درمیان خالط الناس مخالطۃ وإن اجتمعوا الیکم وإن متم ما حبق علیکم، مولا فرما رہے لوگوں کے درمیان اتنی کامیاب زندگی گزارو، اتنی بیوٹیفل خوبصورت زندگی گزارو، اتنی اچھی زندگی گزارو لوگوں کے درمیان کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے پر گریہ کیا جائے، اور جب تک تم زندہ رہو تو تمہارے پر افتخار کیا جائے، تمہارے پر رش کیا جائے، تم سے ملنے کی لوگ تمنا کریں۔ اور پھر کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا ہے، اور بڑی اچھی بات کہی ہے، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار
کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا، معطر کا مطلب خوشبودار، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ تو ہمارا مقصد، ہمارا مطمع زندگی بدبو نہیں ہونا چاہیے، خوشبو ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں بھی خوشبو ہو، ہمارے قول و فعل میں بھی خوشبو ہو، اور ہمارے لباس میں بھی خوشبو ہو، ہمارے وجود میں بھی خوشبو ہو، ہماری سوچ اور سمجھ اور فکر میں بھی خوشبو ہو۔ تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ میں سما جا، میں تجھ میں سما جاؤں۔ اور آج تک ایک ہی بندہ ایسا ہے جسے مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات اللہ میں ہے اور اللہ مولا کائنات میں ہے، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ سیرت علی پر عمل کریں، جو مولا کائنات نے کیا ہے اس کے مطابق عمل جب کرتے رہیں گے تو اگر پورے طریقے سے ہم اللہ میں نہیں سمائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہم اللہ میں سما جائیں گے۔ اللہ میں سمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہمیں وہ افعال، وہ کارنامے انجام دینا چاہیے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہمیں وہ کارنامے انجام نہیں دینا چاہیے۔ عزیزو دوستو، یہی مولا کائنات اور اہل بیت کی سیرت کا خاصہ رہا ہے، اور یہی ہدایت کا عنصر ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہوں، اور اہل بیت بھی خوش ہوں۔ تب جا کے ہماری دنیا بھی کامیاب کہی جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب کہی جائے گی۔ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارا مقصد زندگی، ہمارا مقصد خلقت کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں رہیں، ہم نبی کی اطاعت میں رہیں، اور ہم اہل بیت کی اطاعت میں رہیں۔ لہذا جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔